السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان 26ویں پارے کی تلاوت پہ مشتمل ہے۔ سب سے پہلے سورت پڑھی گئی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ احقاف، اس سورت میں یہ سورت اس وقت نازل ہوئی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے اور نخلا کے مقام پہ فجر کی نماز آپ نے پڑھائی، قرآن کریم کی تلاوت جب فرما رہے تھے اسی دوران جنات کی ایک جماعت کا گزر ہوا اور وہ لوگ قرآن کریم کو سننے لگے اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سنو، کیونکہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے نہیں بلکہ جناتوں کے بھی نبی تھے۔ اس واقعہ اس میں یہ بھی ہے۔ دوسرا واقعہ یہ ہے، اس زمانے میں جو لوگ اسلام قبول کیے تھے، مان لیجیے سمجھے کہ باپ اگر اسلام قبول کر لیا ہے، بیٹا اسلام قبول نہیں کرتا تھا، تو باپ جو ہے بیٹے کو کہیں نہ کہیں اس کی عزت کا استحصال کیا جاتا تھا، اور اگر بیٹا ایمان قبول کر لیتا، باپ نہیں کرتا، تو بیٹا باپ کی ادب و احترام کا خیال نہیں رکھتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی بھی تعلیم دی ہے کہ اگر کوئی انسان بظاہر ایمان والا ہو یا نہ ہو، لیکن یہ تعلیم دے گی تمہارا باپ اگر ایمان والا ہو یا نہ ہو، لیکن والد ہونے کے ناطے ان کا ادب و احترام ضروری ہے۔ اب اللہ نے اس میں یہ بتایا کہ تمہاری ماں چونکہ کئی ماہ اپنے پیٹ میں رکھتے ہیں، اس کا بڑا احسان ہے تم پہ، اس لیے ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، بے ادبی نہ کرو، ان کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آؤ، چونکہ والدین کا بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ نے کہا وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدِهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین سے اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا۔ اس کی ماں نے بڑی مشقت سے اسے پیٹ میں اٹھا کر رکھا، بڑی مشقت سے اس کو جنا اور اس کو اٹھائے رکھی۔ اسے دودھ چھڑانے کی یہ مدت 30 مہینے ہوتی، بہت مشکل وقت رہتا ہے، یہاں تک کہ جب اپنی پوری توانائی کو پہنچ گیا، 40 سال کی عمر تک پہنچ گیا، تو کہتا ہے یا رب مجھے توفیق دے کہ میں آپ کی اس نعمت کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھے اور میرے ماں باپ کو عطا فرمائی ہے۔ اس میں یہی کہ ماں باپ اگرچہ بظاہر ماں باپ ایمان والے نہ ہوں، لیکن ادب و احترام ضروری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو سمجھائے، نہیں مانے، تو انہوں نے بے ادبی نہیں کی بلکہ کہا میں جا رہا ہوں، آپ کے لیے خیر کی دعا کرتا ہوں۔ اس کے بعد جو سورہ محمد شروع ہوتی ہے، یہ مدنی زندگی کے ابتدائی دور کی صورت ہے اور جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب عرب کے کفار مدینہ منورہ میں ابھرتی ہوئی اسلامی حکومت کو کسی نہ کسی طرح زیر کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے اور اس حملے کرنے کی تیاری کر رہے تھے ہر وقت سے۔ اس لیے اس صورت میں بنیادی طور پہ جہاد، قتل و قتال کا اللہ نے حکم دیا، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کا کلمہ بلند رکھنے کے لیے جہاد کرتے ہیں ان کی فضیلت، ان کی پذیرائی کی گئی۔ مدینہ منورہ میں ایک بڑی تعداد منافقوں کی تھی جو زبان سے اسلام لے آئے تھے لیکن دل سے وہ کافر تھے۔ ایسے لوگوں کے سامنے جب جہاد اور لڑائی کی بات کی جاتی تو اپنے بزدلی اور دل میں کھوٹ کی وجہ سے لڑائی سے بچنے کے بہانے تلاش کرتے تھے۔ اس صورت میں ان کی مذمت کر کے ان کا برا انجام بتایا گیا ہے۔ جنگ کے دوران جو قیدی گرفتار ہوتے تھے ان کے احکام بھی بیان کیے گئے صورت میں۔ چونکہ اس صورت کی دوسری ہی آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام دیا گیا ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورہ محمد ہے۔ اس صورت میں جو بنیادی مضامین تھے میں نے بتا دیا۔ اس کے بعد سورہ فتح شروع ہوتی ہے۔ فتح کے معنی آتے ہیں کامیابی کے، فتح کے معنی آتے کامیابی۔ اس صورت کا پس منظر تھوڑا سمجھنے، بات سمجھنے انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں عمرہ کر رہا ہوں۔ سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 14,000 صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کی نیت سے آپ مدینہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آگے بڑھتے ہیں تو پتہ چلا کہ قریش کے مشرکین ایک بڑا لشکر لے کے تیار ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روکیں۔ اس کی خبر ملنے پر آپ نے
اپنی پیش قدمی کو روک دی اور مکہ مکرمہ سے کچھ دور ایک جگہ حدیبیہ کا مقام، آپ نے وہیں پڑاؤ ڈالا۔ یہ جگہ آج بھی ویسی ویران پڑی وہاں، اور آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ایلچی بنا کر مکہ مکرمہ بھیجا کہ وہاں کے سرداروں کو سے جا کے بات کرے، پتہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جنگ کے ارادے سے نہیں آ رہے ہیں، وہ صرف عمرہ کرنے آ رہے ہیں، عمرہ کر کے چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان کو کہ جا کے کفار مکہ کو بتاؤ کہ ہم لڑنے کی نیت سے نہیں آ رہے، عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ گئے، ان کے جانے کے کچھ ہی دیر کے بعد یہ افواہ پھیل گئی کہ مکہ کے کافروں نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا۔ اس موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کر کے ان سے یہ بیعت لی، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر یہ عہد لیا کہ اگر کفار مکہ مسلمانوں پر حملہ آور ہو تو ان کے مقابلے میں اپنی جان کی قربانی پیش کریں گے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو خزاعہ کے ایک سردار کے ذریعے قریش کے سرداروں کو یہ پیشکش کی کہ اگر ایک مدت تک جنگ بند کا معاہدہ کرنا چاہے تو آپ اس کے لیے تیار ہیں۔ جو اب میں مکہ مکرمہ سے کئی ایلچی آئے، جواب میں ادھر سے مکہ مکرمہ سے کئی ایلچی آئے، اور آخر کار یہ ایک معاہدہ لکھا گیا جسے محمد ابن اسحاق کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کچھ معاہدہ ہوا تھا یہ ہوا تھا کہ آپ اس سال جنگ نہیں کریں گے، عمرہ نہیں کریں گے، آپ یہیں سے لوٹ جائیں، آئندہ سال عمرے کے لیے آئیں گے، تلواریں نیام میں ہوگی۔ اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صحابہ سے بیعت لے لی تھی، صحابہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم یہاں سے لوٹ کے جائیں۔ کفار نے ایک اور شرط رکھی، وہ شرط یہ تھی کہ اگر وہ مسلمان ہماری طرف آئے گا، کفر کی طرف آئے گا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، لیکن ہمارا آدمی آپ کی طرف جائے گا تو آپ اس کو واپس کر دیں گے۔ چونکہ بہت مشکل وقت تھا، صحابہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ کمپرومائز ہو، لیکن چونکہ اللہ کی مصلحت تھی اور وہیں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوٹ جاتے ہیں۔ پھر سن 8 ہجری میں آتے ہیں، فتح مکہ ہوتا ہے جس میں اللہ نے وہی بشارت دی ہے کہ ان قریب ایک آپ کو بڑی فتح کی اللہ تبارک و تعالی بشارت دی ہے کہ یہ بہت بڑی کامیابی آپ کو ملے گی، جو سن 8 ہجری میں فتح مکہ کی شکل میں ہوا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں جب آئیں تو مکہ فتح ہوا، اور اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، پھر سمٹ کر پورا اقتدار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مکہ میں آ جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کرتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، جو حضرت یوسف نے اعلان کیا تھا کہ آج کے تم سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا۔ پھر جو وہاں پہ کفار مکہ تھے، یہودی تھے، ان کو ایک مہلت دی گئی تھی، کفار مکہ کو مہلت دی، یہاں سے آپ ایک وقت مقررہ کے لیے کے بعد جگہ خالی کر دی۔ اس میں بہت سے واقعات ہیں۔ اس کے بعد سورہ حجرات ہے۔ بنیادی موضوع دو ہیں، ایک مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعظیم کے ساتھ رویہ اختیار کرنا، دوسرے مسلمانوں کے درمیان اتحاد اتفاق قائم رکھنا۔ یہ بہت اہم معاشرتی احکام اس کے اندر ہے، بہت سی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ادب و احترام کا حکم دیا گیا، چونکہ اس زمانے میں جو لوگ ایمان قبول کیے تھے تربیت ان کی صحیح سے نہیں ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو عام زبانوں کی طرح وہ بات کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم و تعظیم نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نبی کے ساتھ بے ادبی سے بات مت کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب و احترام کا خیال رکھتے ہوئے ان سے بات کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، ایمان والو اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند مت کرو، اور نہ ان سے بات کرو اس طرح جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، چونکہ بیچارے ان کی تربیت نہیں ہوئی تھی، تو اس میں بتایا گیا کہ عام لوگوں کی طرح نبی سے بات نہ کیا جائے۔ اب چونکہ نبی نہیں ہے تو نبی کے حکم جو ہے ضروری بنیادی چیز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پہ ایمان لایا جائے، ان کے دین کی نصرت کی جائے، آپ کی تعظیم و تکریم کی جائے، اور جو نبی کے وارثین ہیں علماء حفاظ ان کی قدر و قیمت کی۔ آج کل لوگ بہت غلط نظروں سے علماء کو، حفاظ کو، ائمہ کو دیکھتے ہیں، تو یہ یاد رکھیے کہ نبی کے وارث ہیں، نبی کے نائبین ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمیں ادب و احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ پھر اسے بہت بنیادی باتیں بتائی گئی ہیں، بتایا گیا کہ اگر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آئے، کوئی بھی آپس میں کوئی کہہ دیتا ہے، ہم اس کی بات سن کر کے اور ہم آپس میں لڑائی جھگڑا کر لیتے ہیں، آپس میں اتفاقی ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تمہارے پاس یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کوئی بھی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، ایمان والوں کے فاسق کوئی خبر لے کر آئے، پہلے اچھی طرح تحقیق کر لو، پتہ کر لو بات جو کہہ رہا ہے صحیح ہے کہ نہیں ہے، کس پس منظر بات کہہ رہا ہے،
بات صحیح ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو تحقیق کرو۔ یہ بنیادی چیزیں عام طور پہ لڑائی اسی وجہ سے ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس صورت بہت احکامات ہیں۔ احکام یہ ہے، پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اے لوگوں، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان جو ہے اس کو برے القاب سے مت پکارو، برے القاب سے ولا تنابزوا بالالقاب، برے القاب سے نہ پکارو۔ پھر حکم ہے کہ مومنوں آپس میں صلح کر لو، آپس سے کسی سے رنجش ہو جائے، تو میں ہو، لڑائی جھگڑا ہو جائے، تو انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، آپس میں صلح کر لو۔ صلح کرنے میں ہی تمہارے اندر تعلقات اچھے ہوں گے، اور صلح کر لو، اللہ تعالیٰ تم پہ رحم فرمائے۔ پھر فرمایا اے ایمان والو، نہ مرد دوسرے مرد کا مذاق اڑائے، اور جن کا مذاق تم اڑا رہے ہو ممکن ہے تم سے بہتر ہو، ممکن ہو تم سے وہ بہتر ہو۔ نہ کسی عورت کا مذاق اڑائے، نہ مرد کسی مرد کا مذاق اڑائے۔ اس لیے عام طور پہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کسی کو تنقید کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اس لیے ان سب چیزیں بچنا ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سی بدگمانی سے بچو۔ ہمارا حال یہ ہے کہ بدگمان رہتے ہیں، کون کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کہاں سے کما رہا ہے، مکان کہاں سے بن رہا ہے۔ جاسوسی کرنے سے منع کیا ہے، بدگمانی کرنے سے منع کیا ہے۔ بدگمانی یہ بھی کہ رمضان کا مہینہ ہے یا ادروائز کبھی بھی کسی دن میں کوئی انسان نیکی کا کام کر رہا ہے یا ہم کر رہے ہیں کوئی نہیں کرتا ہے تو ہم بدگمان نہیں ہونا چاہیے کہ بہت اچھا ہوں بہت خراب ہوں۔ تو بہت زیادہ بدگمانی سے بچنے کو کہا گیا ہے، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، جاسوسی کرنے سے، ٹوہ لگنا، کون کیا کرا نہیں جا رہا، غیبت کرنے سے۔ عام طور پہ غیبت کرتے ہیں، جب کہا جاتا ہے غیبت مت کرو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ غیبت تھوڑی نہیں کرتے ہیں، ہم وہی بات کہہ رہے ہیں جو اس کے اندر موجود ہے۔ غیبت کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ کسی کے اندر کوئی عیب ہو اس کو بیان کرنے کا نام ہی غیبت ہے۔ اگر اس کے اندر وہ عیوب نہیں ہے تو اس کو بہتان کہتے ہیں، اور غیبت کرنے والا اپنے میرے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ غیبت حدیث میں زنا سے بڑا گناہ قرار دیا، الغیبت اشد من الزنا، یہ غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے، اس لیے غیبت سے بچنا۔ اس کا تعلق حقوق العباد سے، جب تک بندہ معاف نہیں کرے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، اس لیے غیبت سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا لوگوں، میں نے تم سب کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، مختلف قوموں مختلف خاندانوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ آج خان پٹھان شیخ سید ایک دوسرے سے ہم شادی نہیں کرتے، ایک دوسرے کے ہم دوسروں سے نہ دکھ درد میں شریک نہیں ہوتے، ہمیں ہمارے اندر جو ہے عصبیت بھری ہوئی ہے حسب نسب کا۔ اللہ نے کہا ہم سے پہچان کے لیے پیدا کیا۔ اللہ کے نزدیک نہ خان پٹھان شیخ سید انصاری کچھ نہیں، اللہ کے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تقویٰ ہے۔ اب ہم یہاں نماز پڑھنے مسجد میں آتے ہیں، یہاں پہ ڈاکٹر بھی ہے، امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، انجینئر بھی ہے، پروفیسر بھی ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ رہا کوئی بندہ نہ بندہ نواز۔ یہاں اللہ کے نزدیک برابر ہے۔ باہر جائیں گے امیر غریب کی آپ فہرست الگ دکھے گی، مسجد میں ایک برابر ایک ہی صف میں سب کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا ہم نے تمہاری پہچان کے لیے الگ الگ قبائل میں بانٹا ہے، کوئی فخر کرنے کی اس میں ضرورت نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ لوگوں جو ظاہری طور پہ صرف زبان سے کہتے ہیں میں ایمان لیا، نہیں، ایمان اور اسلام میں فرق ہے۔ ایمان کا مطلب باطنی ہے، دل کے اندر اللہ اس کا رسول کی محبت، اسلام کا مطلب ظاہری حلیہ کو۔ تو بتائے کہ ایمان اسلام میں فرق بتایا کہ اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو خطاب کر کے فرمایا اس سورہ قاف میں یہ ہے، اس میں عقائد آخرت کو بنیادی اہمیت بتایا گیا ہے، انسان کے قول و فعل کی ذمہ داری احساس دلایا گیا ہے، قیامت کا منظر کھینچا گیا ہے۔ جو لوگ اللہ اس کا رسول پہ ایمان نہیں لاتے ہیں جب وہ لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود جہنم سے پوچھیں کیا تو بھر گئی، جہنم سے آواز آئے گی حل من مزید، مجھے اور چاہیے۔ تو اس کے اندر قیامت کے ہولناکی کا ذکر ہے، قیامت کے بھیانک منظر کا ذکر ہے۔ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اس صورت کے اندر قیامت کا ذکر کیا۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں ہم، سورہ قاف کے بعد جو ہے وہ سورت جو آتی ہے سورہ زاریات، سورہ قاف کے بعد جو ہے اگلی سورت آ رہی ہے، اس سورت کے اندر سورہ زاریات ہی ہے۔ سورہ زاریات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو تمام مکی صورتیں ہیں اس میں بنیادی تعلیم عقائد پہ خاص طور پہ زور دی گئی ہے، جنت دوزخ کا ذکر ہے، پچھلی قوموں کے عبرتناک انجام کا نہایت ہی فصیح بلیغ انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ لہذا اس سورت کے اندر سورہ زاریات کے اندر بھی بہت سارے احکامات ہیں، بہت ساری بنیادی باتیں ہیں، عقائد سے تعلق ہے، توحید سے تعلق ہے، رسالت سے تعلق ہے، اور مزید 27 پارہ سے اسی تعلق سے آگی باتیں تو انشاءاللہ بتاؤں گا سورہ زاریات والی۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ اہل سنت زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔